بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو ہو، بس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل آتا ہے۔ ابن سوریہ یہ یہودیوں کا پیشوا تھا، اس نے کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ عذاب لاتا ہے، وہ شدت لاتا ہے، وہ زمین میں دھمسانا یہ تمام چیزیں اتارتا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ جبریل ہمارے ساتھ دشمنی کر چکا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جبریل امین جو کچھ بھی لاتے ہیں، نعمتیں لائیں یا عذاب لائیں، جو کچھ بھی لاتے ہیں اپنی طرف سے نہیں لاتے، اللہ کے حکم سے لاتے ہیں۔ جس کے لیے جو چیز ضرورت ہوتی ہے رب العالمین جو حکم دیتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق وہ چیز لے کر آتے ہیں۔ تو جبریل سے دشمنی رکھنا در حقیقت اللہ سے دشمنی رکھنا ہے، کیونکہ جبریل اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ اگر یہودی انصاف کرتے تو جبریل امین سے محبت کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے، کیونکہ وہ ایسی کتاب لائے ہیں کہ جس سے ان کی تمام کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ بھی تمہیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جبریل امین عذاب بھی لے کر آتے ہیں، تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ جبریل امین کتاب بھی تو لائے ہیں۔ وہ کتاب ایسی ہے کہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو جبریل سے دشمنی در حقیقت اللہ سے دشمنی ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور فرشتوں سے دشمنی کرنا یہ کفر ہے اور غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان خدا سے دشمنی کرنا یہ بھی خدا سے دشمنی کرنا ہے، کیونکہ یہ سب ہیں اللہ کے مقبول، اور جو اللہ کے مقبولوں سے دشمنی کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت جبریل یہ انبیاء کرام کے خادم ہیں، تو ان کا دشمن رب کا دشمن ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے عداوت سارے فرشتوں سے عداوت ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ میں فلاں فرشتہ ہمارا دشمن ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سب فرشتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور جبریل امین تو ویسے بھی فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہی حال انبیاء کرام کا ہے۔ اگر کوئی کسی ایک نبی سے دشمنی رکھتا ہے تو در حقیقت وہ سب نبیوں سے دشمنی رکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے۔ اسی طرح کوئی کسی ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کر رہا ہے تو در حقیقت تمام اللہ کے ولیوں سے وہ دشمنی رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب اللہ کی بارگاہ کے مقبول و محبوب بندے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے، یعنی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی، تو اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والے سے تو اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، جو اللہ کے نبی سے دشمنی کرے پھر رب العالمین کا رد عمل کیا ہوگا؟ جو کسی فرشتے سے دشمنی کرے پھر رب العالمین کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی بارگاہ کے مقبول و محبوب لوگ ہیں، تو ان سے محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے، اور ان سے دشمنی در حقیقت اللہ سے دشمنی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔
ابن سوریہ یہودی نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں، آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال کا ذکر بھی ہے، جن میں حرام کا ذکر بھی ہے، جس میں حدود و قیود کا ذکر بھی ہے، یعنی تمام چیزوں کو ہم نے واضح احکام اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کا انکار کرتا ہے۔ تو یہودی اللہ کے احکام کا انکار کر رہے تھے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اتری ہوئی نشانیوں کا انکار کیا انہوں نے۔ تو اللہ نے واضح پیغام دے دیا کہ جو ان چیزوں کا انکار کر رہا ہے در حقیقت وہ اللہ کے احکام کا انکار کر رہا ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں اکثر مانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ کا وہ وعدہ یاد دلایا جو حضور پر ایمان لانے کے متعلق انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو مالک بن سیف یہودی نے کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی وعدہ نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ یہودیوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا ان میں سے ایک گروہ نے تو اس عہد کو ویسے ہی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان میں اکثر یہودی تو تورات پر ہی ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ تورات میں وہ سارے وعدے موجود تھے۔ اب جو وعدوں کا انکار کر رہا ہے در حقیقت وہ پوری تورات کا انکار کر رہا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ہم سب اس پر ایمان لائیں گے، اور عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم ضرور ان کے مددگار بنیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم مشرکوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہودیوں نے آپ پر ایمان لانے کی بجائے اس کا انکار کر دیا، اس لیے یہ آیت مبارکہ ان کے رد میں نازل ہوئی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہاں رسول سے مراد ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور چونکہ آپ تورات اور زبور ان کی تصدیق فرمانے والے ہیں، اور خود ان کی کتاب کی بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں بشارت موجود کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان کیسے ہوں گے، ان کے اوصاف کیسے ہوں گے، وہ اعلان نبوت فرمائیں گے، اور یہ تمام معاملات کتابوں میں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، کہ جو چیزیں پڑھی تھیں آنکھوں کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کا برعکس کیا، نبی علیہ السلام کی ذات کا انکار کر دیا، قرآن پاک کا انکار کر دیا، اور یہ انکار کر کے اس نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا ہے۔ مشہور مفسر گزرے ہیں امام سدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے تورات اور قرآن کا تقابل کیا، دونوں کو ساتھ رکھا اور دونوں کو پڑھا۔ جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو ان بدبختوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ تورات کے ماننے والے تھے، جب قرآن اور تورات دونوں ایک ہی چیزیں تھیں کہ دونوں اللہ کا کلام ہے، دونوں میں ایک جیسی چیزیں ہیں اور وہ سب حق ہیں، جب ان کو یہ حق واضح ہوا تو انہوں نے قرآن پر عمل کرنے کی بجائے، قرآن کو ماننے کی بجائے تورات کا بھی انکار کر دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا
کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا یہ اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے۔ جو شخص کتاب اللہ پر عمل نہیں کر رہا تو گویا اس نے اللہ کے کلام کو پیٹھ پیچھے ڈالا ہوا ہے، اگرچہ روز پڑھتا کیوں نہ ہو، اچھے اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر کیوں نہ رکھتا ہو، اگر عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس نے پیٹھ کے پیچھے اسے ڈالا ہوا ہے۔ یہودی تورات کی بہت تعظیم کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، مگر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو گویا انہوں نے تورات پر عمل ہی نہیں کیا، پیٹھ پیچھے ڈالا ہوا ہے اس کو۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس کے ساتھ مشابہ ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں اور سونے اور چاندی کی ڈبیا میں رکھا ہوا تھا، سونے اور چاندی کی صندوقوں میں ریشم میں لپیٹ لپیٹ کر کتاب کو تورات کو وہ رکھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ تو لپیٹ لپیٹ کر کتاب کو رکھنا اور عمل نہ کرنا یہ بھی پیٹھ پیچھے ڈالنے کے مترادف ہے، جس طرح آج ہمارے مسلمانوں کی حالت زار بھی کچھ اسی طرح ہے۔ سال میں ایک بار پھر رمضان شریف میں قرآن پاک کو اٹھانا نصیب ہوتا ہے، یا کئیوں کو تو وہ بھی نہیں نصیب ہوتا، کوئی فوت کی ہوگی تو قرآن پاک اٹھا لیا، چلو یار کچھ ختم شریف پڑھ لیں، کچھ پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں، اور غلاف جناب لگے ہوئے ہیں اور الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے، خوبصورت خوبصورت نسخے خوبصورت کپڑوں میں صندوقوں میں لپیٹ لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ تو یہ سب چیزیں پیٹھ پیچھے ڈالنے کے مترادف ہیں، گویا ہم نے کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ جب قرآن پڑھ کر احکامات پر عمل کیا جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ یار ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور بعد نے تو یہ بھی لکھا وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اسی قرآن کے ذریعے لوگ معزز تھے، ان کا بڑا نام تھا اور بڑی جناب طاقت اور جرت اور بہادری تھی، اور آج امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے تو یہ قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے اشارتاً یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن پاک کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، یہ بے ادبی ہے کہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ پیٹھ کر کے بیٹھ جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بے ادبی ہے، یہ قرآن پاک کے احترام کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی وہ بھی جاہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے کہ عمل کرنے کے باوجود وہ احترام نہیں کر رہا اور لحاظ نہیں کر رہا۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک پر ایمان بھی نصیب فرمائے اور کما حقہ عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت اور بڑی نسبت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ آپ سن رہے ہیں نا کتنا واضح پیغام قرآن پاک کا، واضح آیات، واضح احکام قرآن پاک کے، قرآن پاک نے کس سے کس طرح اور کس انداز میں بات کی، یہ سب چیزیں یہ آپ کے قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی برکت سے بہت کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ بہت کچھ اس قرآن کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے بھی اور اپنی عملی زندگی میں بھی اس چیز کو ہم لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔